مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين أوتوا العلم درجات عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء الأي السؤال رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر اصلی ہے خانقاہ۔ میرے دوستو، آج میں یہاں حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ شمس القمر کے، جو اب ماشاءاللہ مولانا شمس القمر ہے، ان کی ایک خوشی کی تقریب میں موجود ہوں۔ میرے لیے عزیزم، میرے لیے چھوٹے بھائی، بیٹے کی جگہ ہمارے صاحبزادہ نعمان صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آج ہمارے یہاں کوئی جلسہ نہیں ہے، بیان نہیں ہے، صرف ہمارے گھر کی خوشی کی تقریب ہے، تو آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہو۔ میں نے خالصتاً اس لیے سفر کیا ہے۔ آج کوئی جلسے کی بات ہوتی یا کوئی پروگرام ہوتا بڑا تو اس کے اشتہار ہوتے اور اعلانیہ دعوت دیتے، تو یہ چند باتیں میں بھائی شمس القمر کی خوشی کے موقع پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھو، سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے والد کے لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد علم دین کی تکمیل کر لے، قرآن پاک احادیث پاک کو پڑھ لے۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا بلال صاحب کو۔ رب کریم ان کو سلامت رکھے، ان کی اولاد کو ان کے لیے مزید نور نظر بنائے، اور جو ہمارے بھائی نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ پڑھنا ان کے لیے، ان کی آباء و اجداد کے لیے، ان کی بعد کی نسلوں کے لیے قبول فرمائے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرمائے، اور بطور انسانیت کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس زیادتی کو معاف فرمائے۔ دیکھیں، علم دین کی تقریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو علم ہے یہ ہم تک چار ذریعے سے پہنچا ہے، چار طریقے ہیں جس کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا طریقہ ہے دین اتارنا، دوسرا طریقہ ہے دین کا مکمل ہونا، تیسرا طریقہ ہے دین کا مضبوط ہونا، چوتھا طریقہ ہے دین کا لکھوایا جانا۔ جو دین اترا ہے اسے کہتے ہیں تنزیل دین، جو دین مکمل ہوا ہے اسے کہتے ہیں تکمیل دین، جو دین مضبوط ہوا ہے اسے کہتے ہیں تمکین دین، جو دین لکھا گیا ہے اسے کہتے ہیں تدوین دین۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر کی ہے، تنزیل اللہ نے کی ہے، تنزیل اللہ نے، تکمیل رسول اللہ پہ، اور تدوین یہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے، اور تمکین یہ پیغمبر کے صحابہ نے کی۔ تو ان چاروں پر قرآن کریم کی بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے تنزیل من رب العالمین فرما کر دین کے اتارنے کی بات فرمائی، الیوم اکملت لکم کہہ کر دین کی تکمیل کی بات کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ فرما کر اللہ نے دین کی مضبوطی کی بات کی ہے۔ اور جب دین اتر بھی گیا، مکمل بھی ہو گیا، مضبوط بھی ہو گیا، تو جب حضور پاک دنیا سے رخصت ہو گئے تو پاک پیغمبر کے صحابہ نے حضور پاک سے جو دین پڑھا تھا اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ ان شاگردوں میں سب سے بڑے فقیہ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے براہ راست صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، پھر انہوں نے تدوین کی ہے، دین کو لکھا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے سامنے یہ حوالہ پہلی دفعہ ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو امام ابو حنیفہ نے کب دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کن صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، ہمارے اکابر نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ محدث عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ نے مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث میں لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ میں لکھا ہے۔ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عقود الجمان میں لکھا ہے، اور امام ذہبی نے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مختلف صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور 8 صحابہ سے باقاعدہ پڑھا ہے۔ جن صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے ان میں ایک صحابی کا نام انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، ایک صحابی کا نام عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ہے، ایک صحابی کا نام معقل ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ ہے،
اور ایک صحابی کا نام حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ایک صحابی جو ہے وہ حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، اور ایک صحابی ابو امامہ باہلی سدی بن عجلان ہیں، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی حبیبہ ہے رضی اللہ عنہم۔ ان سب صحابہ سے امام صاحب نے پڑھا ہے۔ پھر پڑھ کر امت کو کیا دیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امت میں دو کام ہوئے ہیں، ایک شخصیت نے علم دین کو مکمل لکھا، اور پھر دوسروں نے احادیث پاک کو الگ کر کے مکمل لکھا۔ پہلی شخصیت ہے اول من دون علم الشریعہ فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا، کا پہلے امام ابو حنیفہ ہے اور دوسرے نمبر پہ امام مالک ہے۔ تو یہ دین یوں آیا ہے، یہ دین ایسے نہیں آیا، اس پر قربانی لگی ہے، اس پر اولادیں لگی ہیں، صلاحیت لگی ہے، جوانیاں لگی ہیں، علم لگا ہے، اس پر مال اوقات اموال لگے ہیں، تب جا کر ہمارے پاس آیا۔ آج ہمارے بھائی نے جو علم حدیث مکمل کیا ہے تو یوں نہیں ہے کہ انہوں نے خود اسٹڈی کر لی، خود کتاب دیکھ کے پڑھ لی، خود اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، جی نہیں۔ آج جان کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی کسی ڈاکٹر سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگ اس سے علاج نہیں کراتے، کہتے ہیں جان کا مسئلہ بن جائے گا۔ علم بھی ایسے نہیں ہے کہ خود پڑھ لیا ہو، بلکہ علم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ بھی علم در علم، ہاتھ در ہاتھ، سند در سند، سلسلہ در سلسلہ، یہ اکابر سے رسول اللہ تک پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج انہوں نے بھی اس ترتیب پہ پڑھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ابھی وہاں سے تشریف لائے، ابھی تک گھر نہیں گئے اور یہ علم کے راستے میں آئے ہیں۔ یہی تو ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ من خرج طریق العلم، جو علم کے راستے میں نکلا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ تعالیٰ ایک اکابر کا سلسلہ ہے جو ہاتھ در ہاتھ ہم تک پہنچا ہے۔ میں اسی پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، صرف ہم ان کی خوشی میں شریک نہ ہوں، بلکہ ہم یہ کام کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی اس سلسلے میں پیش کریں، اپنی اولادوں کو بھی عالم بنائیں، اپنی اولادوں کو بھی حافظ بنائیں۔ میں ایک بات آپ کو اگر اپنی کارگزاری کے طور پہ عرض کروں، آج دنیا ہمیں کالج اور یونیورسٹی کے نام سے نہیں جانتی۔ الحمدللہ میں نے کالج یونیورسٹی ٹاپ کر کے پڑھا ہے، میڈل تک ہم نے سونے کے جیتے ہیں، اس پہ پرابلم نہیں ہے، لیکن دنیا علم دین کی وجہ سے جانتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں دین کی وجہ سے تعارف ہے، اگر آپ کی اولاد پڑھ جائے تو آخرت میں بھی دین کی وجہ سے تعارف ہوگا۔ آخرت میں دین کی وجہ سے جو تعارف ہوگا نا، تو وہ عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں جو حافظ ہے نا وہ 10 بندوں کو جنت لے کر جائے گا، لیکن جو عالم ہے اس کے لیے 700 افراد کہے گئے ہیں کہ انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہمارا کاروبار بڑھ جاتا ہے، ہم لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں کہ جو ہمیں FBR کے ٹیکس کے گوشوارے اور فائل ریٹرن کے لیے ہمارے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ کا کام کرے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم سرکاری مسائل میں مبتلا نہ ہوں، تو ہم دنیا کے جیل سے بچنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آخرت میں قبر کی خوشنودی کے لیے بھی ایک ہم آخرت کا ایڈوائزر بھی رکھ لیں۔ حافظ بنا لیا، وہ آخرت کا ایڈوائزر ہے، وہ 10 بندوں کو بخشوائے گا۔ عالم بنا لیا، وہ 20 بندوں اس کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ تو یہ بھی ہم رکھ لینا۔ دنیا میں ہمیں کاروبار کے لیے لیگل ایڈوائزر چاہیے، آخرت میں بخشش کے لیے دینی ایڈوائزر نہیں چاہیے۔ ہم آخرت کے معاملات کو بھی دیکھیں۔ آج سب چیزیں جو ہے نا ہم دنیا پہ کرتے ہیں، کیوں؟ دنیا مادیت کا نام ہے۔ مادیت کا مطلب حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ ریونٹ کے ممبر پہ ایک بات فرما رہے تھے، میں نے حضرت سے وہاں بات سنی ہے، میں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا فرمان لگے، مادیت کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو کام کرو وہ نظر آئے۔ دنیا میں مثال دے رہا ہوں، میں نے دنیا میں کام کیا، مزدوری کی، شام کو مجھے اس کی اجرت مل گئی، نظر آیا۔ جاب کی، مہینے کے اینڈ پہ مجھے پے مل گئی، تنخواہ مل گئی، مجھے سمجھ آیا۔ تو یہ دنیا میں جو کام کریں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ آخرت جو ہے وہ عقیدے پر ہے، کام اب کریں گے اجر ضرور ملے گا، نظر موت کے بعد آئے گا، نظر وفات کے بعد آئے گا، نظر قبر میں آئے گا، حشر میں آئے گا، آخرت میں آئے گا۔ ہم دنیا کی نظر کی چیزوں پر اعتماد رکھتے ہیں، لیکن آخرت کی اصلی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارا نظریہ ہے یؤمنون بالغیب، ہم بن دیکھے ایمان لاگنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، آج آپ حضرت شیخ کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، خانقاہوں میں صرف آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے دل کو پاک کر لو گناہوں سے۔ یہاں بندہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، یہاں اصلاح کروائی جاتی ہے، یہاں اصلاح ہے کے لیے بندہ آتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ یاد رکھیں، جب بندے کو خانقاہوں سے تعلق بن جائے
تو ایسے سمجھے کہ اس وقت عمارت بن چکی ہے، اب اس کے رنگ روغن کا معاملہ باقی ہے، یہاں سے رنگ روغن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی ترتیب ہے، ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے۔ یہ خانقاہی نظریہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ رب کریم نے وَيُزَكِّيهِمْ جو فرمایا ہے، تو اس سے پہلے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کون سی بات؟ پہلی بات فرمائی یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوسرا فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور حدیث کی تعلیم لینا۔ اور تیسرا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، دل کو پاک کرنا۔ یہ مقاصد نبوت میں شامل ہے۔ تو جو قرآن پڑھنا ہے وہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں بیٹھ کے، قاری صاحب سے قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت سیکھی جاتی ہے، پھر تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جو علمہم الکتاب والحکمہ ہے، دین کو پڑھنا اور حدیث اور قرآن کو سمجھنا، یہ مدرسے کی برکت ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ کہاں جائے گا؟ دل کے پاکیزگی اور تزکیہ کا معاملہ کہاں جائے گا؟ تو وہ خانقاہوں میں ہے۔ تو اس لیے یہاں خانقاہوں میں آتے ہیں۔ ہمارے شیخ و مرشد، میں نے اپنے بچپن میں سب سے پہلی بیعت جو کی تھی وہ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کراچی میں۔ حضرت حکیم صاحب جو جملہ فرماتے ہیں نا کہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، یہ دل سے آہ آہ جو نکلتی ہے نا، بس وہی اختر اصلی ہے خانقاہ۔ اصلی خانقاہ وہی ہے جہاں بندہ اپنے آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، آج یہاں اللہ کا شکر کہ علم قرآن بھی، علم دین بھی اور علم تصوف بھی جو چیزیں ہیں وہ یہاں جمع ہیں۔ تو آپ کی بھی خوش قسمتی، ہماری بھی خوش قسمتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہم سب کو یہ فیض عطا فرمائے، اللہ انہیں مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو ہیں ان کے ساتھ بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور ان کے ساتھ ٹھہرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو بھائی شمس القمر کے سر پہ ہم دستار بندی کریں گے، یہ کوئی 4-5 گز کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ جو پگڑی ہے، مجھے دکھا دیں حضرت، یہ پگڑی صرف 4-5 گز کپڑے کا نام نہیں ہے۔ یہ دستار بندی کے کئی مطلب ہوتے ہیں، ان میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وراثت مل رہی ہے نبوت کی، نبوت کی وراثت۔ دنیا میں کروڑوں اربوں بندہ خرچ کر لے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو علم دین، علم قرآن پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے، یہ وراثت نبوت ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ پگڑی کیا ہے؟ یہ سر اٹھانے کے لیے، سر جھکانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے قائد محترم، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سر پہ ٹوپیاں اور پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ ہم غیر کے سامنے سر جھکائیں گے، ہمیں سر اٹھا کر ہمارے اکابر نے چلنا سکھایا ہے۔ تیسری وجہ کہ اگر کوئی دین پہ مسئلہ آئے نا تو وہ دین پر عالم مسئلہ نہیں لائے گا، اپنی ذات پہ برداشت کرے گا۔ میں اس کی مثال دوں، یہ صرف پگڑی نہیں ہے، یہ ایک کفن ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جب یہ متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان الگ اور انڈیا الگ، جب متحدہ ہندوستان تھا اور انگریز کا طوطی بولتا تھا، تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں داخل، ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں حضرت کو کراچی لائے۔ کراچی صدر میں آپ جائیں، وہاں آج ایک ہال ہے جہاں انگریز کی عدالت لگتی تھی، 21 توپوں کے اندر بھی ان کو اڑائیں، فلاں فلاں، وہ انگریز آتے تھے وہاں۔ تو اس عدالت کا نام ہے خالق دینہ ہال۔ میری معلومات میں آپ بھی کراچی میں وہ قائم ہے، ابھی تک اس کو نہیں گرایا، وہ پرانی عمارتوں میں شامل ہے۔ خالق دینہ ہال میں انگریز جج بیٹھا ہے، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو آل علی ہے، اولاد نبی ہے، جس کی رگوں میں خون نبوی، خون حیدری دوڑتا ہے، اس سید سادات کو سامنے ٹھہرا کر جج مروب کرتے ہوئے کہتا ہے، قلم دکھا کر کہ موت کا تحت قلم ہی، ٹھیک ہے، تیری موت میری قلم کے نیچے ہے، میں یوں لکھوں گا ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، تمہیں موت تک لٹکا دیا جائے گا۔ تو نے کہا انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، اگر تمہیں اس فتوے پر پچھتاوا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو اب بھی موقع ہے کہ اس بات سے پیچھے لالے نے جو پگڑی پہنی ہوئی تھی نا، اس کا جو شملہ تھا نا وہ ان کے کوٹ کے اندر تھا، تو انہوں نے وہاں سے پگڑی یہاں سے نکالی، شملہ اور پگڑی اتاری اور اس جج کے سامنے یوں رکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ واسطہ دے رہا ہے نا پگڑی کا، انہوں نے کہا اچھا میری موت تیرے قلم کے نیچے آ گئی ہے، تو دیوبند سے متنی اپنا کفن ساتھ لایا کر۔ یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو فرعون نے کہا تھا نا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف کاٹ کے تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ تو صحابہ موسیٰ نے ایک جواب دیا تھا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر کے دکھا دے۔ تو یہی حضرت مدنی رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ دیوبند سے حسین احمد اپنا کفن ساتھ لایا،
تو میں نے کہا یہ پگڑی صرف پگڑی نہیں ہے، دین پہ بات آئی تو علماء اس پہ قربانیاں دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے میرے دوستو. اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ رکھے. آؤ اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے. پکڑیے. حضرت مولانا اگر آپ بھی آ جائیں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم. ابا جی سے بھی ملیں. اللہ آپ کو مبارک فرمائے. جزاکم اللہ.